مولاي صل وسلم دائما. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. نسیم اورنگ آباد بہار انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا مرید ہونا ضروری ہے، اور کیا یہ صحیح بات ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ زمانہ بہت ہی فتنے، جھوٹ اور مکاری کا ہے. اور دوسری چیز جو ہے تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس خانقاہ میں اولیاء کرام پیدا ہوئے اس خانقاہ میں آج بھی اولیاء کرام ہی ہوں. آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی اور رسول، اور وہ بھی اولو العزم سے ہیں، ایسے عظیم الشان رسول ہیں مگر ان کے لڑکے اور ان کی اہلیہ کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا. قرآن پاک میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لک من اہلک، یہ لڑکا آپ کے اہل سے نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اگر باپ نبی رسول ہو اور بیٹا گڑبڑ ہو جائے، شوہر نبی اور رسول ہو عورت گڑبڑ ہو جائے، تب نسبت کام نہیں دیتی. تو یہ زبردستی جو نسبت جوڑے بیٹھے ہیں اور ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا ہم کفر کر رہے ہیں، یا ہم شرک کر رہے ہیں، یا ہم حرام کر رہے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے پیری مریدی کو پیشہ بنائے بیٹھے ہیں. اور عوام یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کے لڑکے ہیں کیسے گمراہ ہو جائیں گے، یہ اتنے بڑے جو ہے تو ولی کے پوتے ہیں کیسے گمراہ ہو جائیں گے. ان جاہلوں کے اتنی تمیز نہیں ہے کہ جب نبی اور رسول کے گھر میں گمراہ پیدا ہو سکتا ہے تو ولی کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کرام و مشائخ اعظام نے، جس کی تفصیل بہار شریعت کے حصہ اول کے آخر میں موجود ہے، اور جو ہے تو فتاوی افریقہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. فتاوی افریقہ میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن انہی شرائط کا مختصر و مختصر میں بہار شریعت سے آپ کو سناتا ہوں. ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے تو ان مکاروں دجالوں کے جال میں کبھی آپ نہ پھنسیں گے. ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ مرید ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، اور مرید ہونا بے شک جو اس وقت بیت حقیقی نہیں بلکہ بیت تبرک ہے، لیکن بیت تبرک بھی دینی اور دنیاوی فوائد سے خالی نہیں، اور یہ جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہے. مگر چونکہ جو ہے تو اس کے لیے بھی 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں، وہ 4 مانک اور شرائط کو آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ گمراہ نہ کر سکیں گے. ایک شرط تو اس میں یہ ہے کہ پہلے حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عموماً مسلمانوں کو بے حمدی تعالیٰ اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے سلسلہ میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین تصور کرتے ہیں. اس وجہ سے زمانہ حال کے وہابیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ پیری مریدی بھی شروع کر دی، حالانکہ اولیاء کرام کے یہ منکر ہیں. لہذا جب مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، اور ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں. قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے، یعنی ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. اب آپ اس شرط سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی دیوبندی کے پیچھے نماز تک پڑھ لیتا ہے، دیوبندیوں کو مسلمان مان کر ان کے ہاں رشتہ کر رہا ہے، ان کو داماد بنا رہا ہے، اور جو ہے تو ان کی لڑکیوں کو بہو بنا رہا ہے، اور جہالت اتنے عروج و ترقی پر ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے بعد میں سنی بنا لیں گے. معاذ اللہ رب العالمین، مرتد سے نکاح ہوتا ہی نہیں، تو جب تک وہ سنی نہیں بنے گا تب تک ظاہر زنا ہوتا رہے گا. تو کیا کسی کو سنی بنانے کے لیے زنا کرنا جائز ہو جائے گا؟ معاذ اللہ. اب آپ سوچ لیے کہ یہ کیسے بڑے دجال اور جاہل ہیں، ایسے جاہل سے کسی بھی طرح سے مرید ہونا جائز ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا فروغ آپ آج دیکھیں تو ہندوستان میں جگہ جگہ ہے، مگر ہمارے ضلع کوشمبی میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. یہ خانقاہ جو ہے تو گنگا کے کنارے ہے اور ایک جمنا کے کنارے ہے. اب اشارہ آپ سمجھ جائیے. اور دوسری شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی فقیہ ہو، عبادات کا عالم ہو، جیسا کہ سبع سنابل شریف میں فرمایا کہ پیر عبادات کا عالم ہو. پیری مریدی کے سنبلہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور یہ سب جو گھوم رہے ہیں چھڑی لیے بڑے بڑے بال رکھے اور پگڑی باندھے ہوئے،
اور عالم کا لباس باندھے ہوئے اور دنیا دار مولویوں کو خرید لیے ہیں اور وہ نذرانے کے دے کے جو ہے تو اپنی کرامت جھوٹی بیان کرواتے ہیں۔ یہ مکار تو اتنے جو ہے کہ ان کے سامنے اگر علم کہہ دیا جائے کہ علم کہتے کسے ہیں تو علم کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، سوائے کہ ان کے پاس ضرورت بھر علم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی علل اعلان گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اور یہ علل اعلان گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ یہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا، وہابیوں سے مسافہ کرنا، تعلقات رکھنا، پیر پھیلا دیتے ہیں، عورتیں جو ہے تو صاحب کیا کہتے ہیں پیر دبا رہی ہیں، جوان عورتیں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، اور جو ہے تو صاحب جو ہے کیا کہتے ہیں بغیر پردہ کے عورتوں سے مسافہ کر رہی ہیں اور عورتیں جا رہی ہیں ان کے سامنے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فسق اعلان ہے یا نہیں؟ اور اس کا مرتکب فاسق معلن ہے یا نہیں؟ علل اعلان سجدہ کروا رہے ہیں، علل اعلان سجدہ بھی کروا رہے ہیں، جبکہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اپنا سجدہ کرنے سے سرکار نے روک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبے والا کون آ گیا تو اس کے لیے سجدہ جائز ہو جائے گا؟ تو ان کے اندر جو ہے تو یہ شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی بیچ میں کوئی جو ہے تو بدعقیدہ اور بد مذہب ایسا نہ ہو جس سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہو، کٹ گیا ہو۔ ہاں، یہ شرائط چار بہار شریعت کے حصہ اول کے سب سے آخری مسئلہ ہے یہ جس میں بیان کیا ہے، اور اگر آپ اس کو جو ہے تو اور تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 492 پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور 505 پہ بھی، اور 603 پر بھی، یعنی 21ویں جلد میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہیں ان چار شرطوں کو آپ جو ہے ایک سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ کہ عالم بعمل ہو، تیسری شرط یہ کہ فاسق نہ ہو، چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی اس کو کسی ایسے سلسلے سے خلافت ہو جو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ یہ چار چیزیں آپ نظر میں رکھیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ ابھی جتنے مکار ہیں یہ سب مکاری جو ہے آپ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کے اندر فلاں شرط نہیں پائی جاتی۔